الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة مريم: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ان آیات کا اردو میں ترجمہ: تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں. پھر درد ذہ ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر چکتی اور بھولی بصری ہو گئی ہوتی. جب فرشتے نے آپ علیہ السلام کو یعنی مریم علیہ السلام کو ایک پاکیزہ لڑکے کی بشارت دی اور فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے یہ کام مقدر ہو چکا ہے، اور مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میرا کسی مرد سے کوئی جائز یا ناجائز تعلق نہیں رہا. فرشتے نے کہا کہ یہ یوں ہی ہوگا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسا کرنا آسان ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نیک لڑکے کو ایک نشانی اور ذریعہ رحمت بنائے گا، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے. تو پھر فرشتے نے پھونک ماری اور حمل ٹھہر گیا، جیسا کہ مفسرین نے بیان فرمایا ہے. لہذا وہ اس حمل کو لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں. کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ وہ بیت الحم کے مقام پر چلی گئیں، جو بیت المقدس سے 8 میل دور ہے. پھر جب ان کو پریگننسی کا پین یعنی درد ذہ ہوا تو پھر وہ ایک کھجور کی جڑ کا سہارا لینے کے لیے اس کے قریب جا پہنچی. اس وقت درد کی تکلیف، تنہائی اور بے کسی، سامان ضرورت اور راحت کا فقدان، اور سب سے بڑھ کر ایک مشہور پاک باز عفیفہ کو دینی حیثیت سے آئندہ بدنامی اور رسوائی کا تصور سخت بے چین کیے ہوئے تھا، حتیٰ کہ اسی کرب و اضطراب کے غلبے میں کہہ اٹھی کہ کاش میں اس وقت کے آنے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی، کہ دنیا میں میرا نام و نشان نہ رہتا اور کسی کو بھولے سے بھی میری یاد نہ آتی. شدت کرب و اضطراب میں گزشتہ بشارات جو بھی فرشتے سے سنی تھیں ان کو یاد نہ رہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے. یا اللہ مسلمانوں کی مدد کر، یا اللہ مسلمانوں کو متحد کر، یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.